السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو ہے تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ پہلا سبق امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا پڑھا ہوگا، اور جو بھی یعنی کہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کہ اس کو بار بار ریوائز لازمی کریں پیچھے۔ آج شروع کرتے ہیں کہ پہلے سبق کو جو ہے ریوائز کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے نئے سبق پڑھیں گے۔ بچے پڑھنے ہوں تو وہ ویسے ہی اعوذ باللہ پڑھنا ہے جیسے میں نے بتایا، 3 یعنی کہ الگ الگ کر کے، اور بسم اللہ کو بھی الگ الگ کر کے، کیونکہ اب یہ نہیں کیا تو جو ہے آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ پہلی تختی کا نام ہے مفردات۔ مفردات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا، یعنی کہ ایک ایک بکس میں ایک ایک حروف دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب مفردات کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ ہر حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھو پہلے مد والے پڑھ لیتے ہیں۔ جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد۔ اب دیکھو اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ضاد پڑھنے والے ضاد پڑھیں، جو دواد پڑھنے والے دواد پڑھیں، دونوں طریقے سے ہی، یعنی کہ ضاد جو پڑھنا چاہیں ضاد پڑھیں، اور جو دواد پڑھنا چاہیں وہ دواد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ اب یہ تھے مد والے حروف، 15 حروف۔ اب بغیر مد والے، الف، با، تا، ثا، ح، خ، ر، ز، ط، ظ، ف، ہ، حمزہ، یا، اور یہ حروف۔ اب ان کو جو ہے ایک طریقے سے ساتھ ہی پڑھ لیں، تاکہ جو ہے نا یہ پتہ چل جائے کہ مد والے الگ نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں۔ اب جو ہے نا ایک تختی کو ترتیب سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ اب یہ تختی پہلی ہو گئی۔ اب اس کے اقرا قاعدے کے اندر جو ہے، اب دوسری تختی اس کے ساتھ جو دی ہوئی ہے نا، اس کی مشق دی ہوئی ہے، دوسری تختی الگ ہے اس کی، نورانی قاعدے میں یہ ساتھ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر مشق ایسا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے حروف جو ہے نا، یعنی کہ ایک ایک بکس میں 2 2 3 3 یعنی حروف دیے ہوئے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ مشق پوری یعنی تختی پڑھے، اور جیسے ملے جلے حروف ہے اس کے اندر دیکھیں مد والے الگ نکل رہے ہیں، بغیر مد والے الگ نکل رہے ہیں، حلق سے پڑھنے والے حلق سے نکل رہے ہیں یا نہیں، اسی لیے جو ہے نا یہ مشق کے لیے جو ہے نا یہ تختی دے دی ہے، اور جو ہے یعنی تختی 2 نہیں ہے، تختی نمبر 1 کی جو ہے نا یہ مشق ہے۔ اب اس کو یعنی کہ پہلے تو وہ ریوائز کر لیتے ہیں جو حروف میں نے دیے تھے، حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے تھے؟ 6۔ اب اس کو بار بار یاد کرنا ہوگا آپ نے، اگر یاد ہو گئے صحیح ہے، ورنہ اس کو یعنی بار بار یاد کرنا ہے۔ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ اب نرمی سے پڑھنے والے، ثا، ذال، ظ۔ اب کس کے پڑھنے والے، ز، سین، صاد۔ اب یہ حروف دیے تھے۔ اب اس کے آگے جو ہے 2 حروف اور دے رہا ہوں، جیسے یہ حروف حلقی تھی
اور نرمی سے پڑھنے والے اور کس کے پڑھنے والے. اب اس کے علاوہ ایک حروف تو ہے قلقلے والے. قلقلے والے حروف وہ ہوتے ہیں جو حروف کو ہم اچھال کے پڑھیں گے. اگر تھوڑی سی ہم بے احتیاطی کرتے ہیں تو جو ہے اس کے اندر قلقلہ نہیں کرتے تو حروف غلط ہو جاتا ہے. یعنی کہ 5 حروف ایسے ہیں کہ یا تو ساکن ہو یعنی کہ جزم ہو ساکن ہو تو اس وقت قلقلہ کرتے ہیں, یا اس کو ہم ساکن کر رہے ہوں تو یعنی 2 طریقے سے, یا ساکن ہو قلقلہ کیا جائے گا یا اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں زبر زیر پیش کو جیسے ہم ساکن کرتے ہیں تو ساکن کرتے وقت اس وقت قلقلہ ہوگا. تو یہ 5 حروف ہیں قلقلے والے یعنی کہ ان کو اچھال کے پڑھا جاتا ہے. تو قاف طا با جیم دال یعنی یہ 5 حروف اس کو یاد کرنا ہے. قلقلے والے حروف بھی بالکل جیسے یہ حروف حلقی ہو گئے نرمی سے پڑھنے والے کس کے پڑھنے والے, اس طریقے سے یہ بھی جو ہے بغیر دیکھے آنے چاہیے تاکہ قرآن کے اندر جو ہے ہم قلقلہ کر سکیں اور پڑھ سکیں. تو اس طریقے سے اب دوسرے حروف جو میں دے رہا ہوں وہ ہے مستعالیہ یعنی کہ ہم اردو میں بولتے ہیں موٹے سے پڑھنے والے. یعنی موٹے پڑھنے والے اس کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا. جیسے اور حروف ایسے آتے ہیں کہ جیسے زیر میں باریک ہو جاتے ہیں زبر پیش میں موٹے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ یہ ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے, چاہے زبر ہے چاہے زیر ہے چاہے پیش ہے کچھ بھی ہے, تو یہ اس کو ہر حال میں ہم نے موٹا پڑھنا ہے. یہ بھی دماغ میں یا یاد ہونی چاہیے. 7 حروف ہے خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. 7 حروف یعنی ان کو بار بار یاد کرنا ہے. پہلے حروف حلقی یاد کرنے ہیں, پھر نرمی سے پڑھنے والے کس کے پڑھنے والے, پھر قلقلے سے پڑھنے والے قلقلے جو قلقلے والے حروف ہیں. اب یہ آخر میں یاد کرنے حروف مستعالیہ موٹے پڑھنے والے یعنی کہ ہر حال میں اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ 7 حروف ہیں موٹے پڑھنے والے خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. 7 حروف یہ بھی یاد ہونی چاہیے. اب ایسا کرتے ہیں یہ تختی جو ہے مشق والی اس کو ہم پورا حمزہ سے لے کر کاف تک جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھی اس کے اندر ہمارے سے حروف صحیح نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں. اس لیے مشق کے لیے یہ تختی دی ہوئی ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا قاف کاف جیم شین یا ضاد لام نون را تا دال طا ثا ذال ضا زا سین صاد با میم واو فا خا صاد ضاد غین طا قاف ظا ثا ذال ضا زا سین صاد قاف طا با جیم دال تا طا ثا سین صاد حا ہا ذال زا ضا ضاد عین حمزہ قاف کاف. یعنی یہ مشق والی تختی بھی ہم نے پڑھ لی, اس کو بھی بار بار پڑھنا ہے تاکہ اس کے اندر حروف جو ادھر ہم نے کھینچنے والے الگ پڑھے تھے بغیر کھینچنے والے الگ پڑھے تھے اور اس کے اندر پتہ چل جائے کہ بھئی مکس کے اندر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر یاد ہو گئے تو ہم جو ہے نا مد والے ہمارے سے یعنی کہ کھینچ کے نکلیں گے, بغیر مد والے بغیر کھینچے نکلیں گے. اس لیے مشق کے لیے یہ تختی دے دی ہے, تو اس تختی کو بھی پڑھنا ہے. اب یہ پیج میں ساتھ بھی دے دیتا ہوں اس کے, اس میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو باہر والے کو پڑھ رہے ہیں باہر ملکوں سے اور ان کے بعد اگر اقرا قاعدہ نہ ہو تاکہ وہ دیکھ کے پڑھ سکیں اس میں, اور جو یہاں پاکستان میں اگر کوئی پڑھ لیں تو وہ اقرا قاعدہ لازمی لے لیں تاکہ اس کے اندر دیکھ دیکھ کے یہ پڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ جو ہے پھر اگلی مرتبہ جو ہے یعنی کہ دوسری تختی شروع کریں گے, اور یہ اس سبق کے اندر یہ حروف تو کم از کم حروف حلقی نرمی سے پڑھنے والے کس کے پڑھنے والے قلقلہ کرنے والے قلقلے والے حروف یعنی موٹے حروف, یہ حروف جو ہے نا ان کو بالکل یاد ہونا چاہیے. یہ یاد ہو جائیں گے آگے جا کے پھر جو ہے ہم دوسرا پڑھیں گے تاکہ یہ ہمیں یاد ہو, تو ان کو تو بالکل کلیئر کر لیں انشاءاللہ.
تو ابھی دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کو ہم ایسے آسان سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید جو ہے یہ جتنی بھی دنیا کی جو زبانیں ہیں سب سے مشکل زبان ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی غلطی کرنے پہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی غلط بن جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں زبر زیر کی غلطی کو دیکھیں، ہم چھوٹا سا سمجھتے ہیں اس کو، اگر زبر کو زیر کر دیا، زیر کو زبر کر دیا، اتنا بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں سورۃ الناس میں آتا ہے من الجنتی والناس، اگر من الجنتی والناس کو ہم نے من الجنتی پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے ہم کیا اللہ سے کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت سے پناہ دے دے۔ تو ویسے ہے تو جنوں کے بارے میں ہے ذکر، تو اگر جن کو ہم نے جنت بنا لیا تو معنی پورا غلط ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ حروف ایسے ہیں قرآن کے اندر، ان کو یاد کرنا لازمی ہے۔ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ہمارے جو حروف غلط ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو آپ لوگ یاد کریں گے اور آگے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ 5-6 منٹ کی ویڈیو نہیں بن سکتی، اور کیونکہ 10-15 منٹ کی ویڈیو جو ہے نا یہ لازمی، اس کے بعد جو ہے ابھی قرآن کے فضائل بھی لازمی ہیں۔ جیسے اس دن میں نے پہلی حدیث پڑھی تھی اس قرآن کے بارے میں، اب دوسری حدیث بھی پڑھتے ہیں 2-3 منٹ کی، تاکہ قرآن کے فضائل ہمیں معلوم ہوں گے تو قرآن پڑھنا ہمارے لیے جو ہے آسان ہوگا۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الرب تبارک وتعالى من شفع له القرآن عن ذکری ومسألتی أعطيه أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ ایک فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانو کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانو کو تمام مخلوق پر۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالی شانو کی کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانو کو تمام مخلوق پر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو ہے دوسرے کلاموں کے اوپر اتنا یعنی فضیلت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مخلوق کے اوپر جو ہے افضل ہے۔ دیکھو مخلوق اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ کلام ہے، اور اس کلام یعنی تمام کلاموں کے اوپر اتنا یعنی افضل ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے آگے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ اگر دوسری کسی چیز کو اگر وہ افضل سمجھے، یعنی کہ دوسرے کو جو کوئی چیز ملی ہو، مال ملا ہو، یا دوسرے کو جو ہے کوئی دنیاوی جو ہے تعلیم ملی ہو، اگر وہ قرآن یعنی جو حافظ ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، اور جو ہے وہ دوسروں کو افضل سمجھے، تو اس کا مطلب ہے یعنی اللہ سے اس نے کفر کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے کلاموں کے اوپر جب اتنا اس کی فضیلت ہے تو اس کو سب سے ایسا سمجھے کہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں حافظ ہے، وہ تو حافظ ایسا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں پوری دنیا سے میں امیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی دولت دی ہے۔ تو قرآن پاک کی ابھی جو ہے ہمیں نہیں ملتی، یعنی کہ ابھی ہمیں جو ہے اس کی فضیلت نہیں ہے آگے، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی جو ہے کیا قدر تھی۔ قرآن مجید جو ہے نا ہمارا جو ہے دنیا کا بھی ساتھی ہے اور قبر کا بھی ساتھی ہے۔ اگر قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو دل سے لگائیں گے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے، تو یہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھی بنے گا، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے گا، حساب کتاب کے دن بھی اللہ سے جھگڑے گا، اور جو ہے جنت تک پہنچا کے یہ چھوڑے گا۔ تو بھی ہم جو ہے اس کو ایسے محبت کے ساتھ پڑھنے والے بنے، جس طریقے سے اس کا حق ہے، اور اس قرآن مجید کو ویسے ہم پڑھنے والے بنے۔ اللہ حافظ، السلام۔